میرا یہ سوال تھا کہ اگر ایک خادم مربی بن کر جماعت کی خدمت کرنے یا سائنسدان بن کر انسانیت کی خدمت کرنے کی چوائس ہو تو پیارے آقا اسے کیا کرنا چاہیے؟ سائنسدان بن کے بھی جماعت کی خدمت ہو سکتی ہے، بالکل مربی بن کے بھی جماعت کی خدمت ہو سکتی ہے. بالکل تو جس چیز میں دلچسپی زیادہ ہے وہ کرو. اگر سائنس میں دلچسپی ہے کہ سائنسدان بن جاؤں، اس میں ترقی کرو، اور جب ترقی کرو گے تو تمہارے اس ماحول میں ایکسیل کرو اور اتنے اوپر جاؤ جی کہ وہاں تمہارے ارد گرد تمہارا ماحول جو ہے تمہارے سے متاثر ہو. پھر وہاں تمہارے لیے تبلیغ کے راستے کھل جائیں گے، وہیں تم مبلغ بن جاؤ گے، مربی بن جاؤ گے، جماعت کی خدمت کرنے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرو. جی ٹھیک ہے. جی اسی طرح جو مربی ہے اس کو بھی اپنے فیلڈ میں ترقی کرنی چاہیے. اصل کام تو یہی ہے نا کہ جماعت کے افراد کی تربیت اور دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا. اگر اپنی تربیت صحیح نہ ہو تو جماعت کی تربیت کیا کرے گا انسان؟ اس لیے چاہے تم سائنسدان بن رہے ہو یا مربی بن رہے ہو، اگر حقیقی احمدی ہو تو اس سوچ کے ساتھ کام کرو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، اور میرے دل میں جذبہ ہے اور جوش ہے جماعت کی خدمت کا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کے لیے میں نے اپنے حالت کو بہتر کرنا ہے. جب حالت کو بہتر کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرو گے، تو پھر تربیت کے راستے کھل جائیں گے اور ساتھ ہی تبلیغ کے راستے بھی کھل جائیں گے. تو دونوں میں سے جو پسند ہے وہ کرو، اس پہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بعض لڑکا کہتا ہے میں نے مربی بننا ہے، ماں باپ کہتے ہیں نہیں تم سائنس پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ، فلاں کر لو. یا ماں باپ کہتے ہیں مربی بن جاؤ، تم کہتے ہو نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، فلاں. تو جو چیز میں دلچسپی ہے وہ کرو. میں تو یہی کہا کرتا ہوں جیسے میرے مشورہ مانگتے ہیں لوگ. اور خدمت جو انسانیت کی ہے اور جماعت کی ہے وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. انسان کا اپنا جذبہ ہونا چاہیے، اپنا دین کا علم ہونا چاہیے، خدا تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے. ایک سائنسدان بن کے تو دنیا میں پڑ جاؤ اور بھول جاؤ خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بڑے سائنسدان تھے، ایک ہی جماعت میں ابھی تک فی الحال ایسا سائنسدان پیدا ہوا ہے نا. اور وہ نیک آدمی بھی تھے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن کریم کو غور کرنے والے. انہوں نے کہا قرآن شریف میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو سائنس کے اوپر مجھے گائیڈ کرتی ہیں. آخر نوبل انعام لے لیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں مجھے تو رہنمائی قرآن شریف سے ملتی ہے. تو مربی نے بھی قرآن کریم پڑھنا ہے اور سائنسدان نے بھی قرآن کریم پڑھنا ہے اور اللہ سے تعلق رکھنا ہے. اس سوچ کے ساتھ کام کرو تو جو مرضی بنو.